بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام اور پیاری بہنوں، ہم بات کر رہے ہیں نماز تہجد کی، وہ عظیم عبادت جو بندے کو اپنے رب کے بے حد قریب کر دیتی ہے۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ تہجد کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس میں کتنی رکعات پڑھی جاتی ہے؟ سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی چاہیے؟ کون سی سورتیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ کون سی دعائیں مانگنی چاہیے؟ اور وہ کون سی برکتیں ہیں جو تہجد گزاروں کے نصیب میں لکھی جاتی ہیں؟ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتی ہیں تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ذرا تصور کیجئے کہ پوری دنیا سو رہی ہے، رات اپنی آخری ساعتیں گزار رہی ہے، اور ایک مومنہ عورت اپنے رب کے حضور اشک بار آنکھوں کے ساتھ کھڑی اپنے دل کی باتیں عرض کر رہی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں، ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، کیونکہ نماز تہجد وہ عبادت ہے جس کی فضیلت قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے اور جسے نیک لوگوں کی پہچان قرار دیا ہے۔ میری بہنوں، نماز تہجد پڑھنے کے لیے کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد سو جائیں اور پھر فجر سے پہلے بیدار ہو کر وضو کریں اور 2 رکعت نماز سے آغاز کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز 2 رکعت ہیں، اس لیے 2، 4، 6، 8 یا جتنی توفیق ہو پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر کسی بہن کو زیادہ وقت نہ ملے تو صرف 2 رکعت بھی کافی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی اخلاص کو دیکھتا ہے، نمازوں کی تعداد کو نہیں۔ بہت سی بہنوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ تہجد میں سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی چاہیے؟ یاد رکھیے، قرآن و حدیث میں نماز تہجد کے لیے سورہ اخلاص کی کوئی مخصوص تعداد مقرر نہیں کی گئی۔ آپ سورہ اخلاص پڑھ سکتی ہیں، سورہ فلق بھی پڑھ سکتی ہیں، سورہ ناس بھی پڑھ سکتی ہیں، یا قرآن کریم کی جو سورت آپ کو بہت زیادہ یاد ہو وہ پڑھ سکتی ہیں۔ بعض لوگ مختلف تعدادیں بیان کرتے ہیں، لیکن شریعت میں نماز کے لیے کسی خاص سورت مبارکہ یا خاص تعداد کو لازم قرار نہیں دیا گیا۔ میری محترم ماؤں اور بہنوں، نماز تہجد میں سب سے قیمتی چیز لمبی دعائیں ہیں۔ جب آپ نماز مکمل کر لیں تو اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا دیجئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اپنی اولاد کی کامیابی کی دعا کیجئے، اپنے شوہر، والدین اور گھر والوں کے لیے خیر مانگیے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے تو اپنے رب سے عرض کیجئے، کیونکہ وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی دلوں کی راز جاننے والا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، بہت فائدہ مند ہونے والا ہے۔ لائک کرنا بالکل نہ بھولیے۔ ذرا سوچئے، کتنی خوش نصیب ہوتی ہے وہ عورت جو رات کے آخری پہر اپنے رب کے حضور کھڑی ہوتی ہے۔ جب دنیا کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ کے رحمت کے دروازے مکمل کھل جاتے ہیں۔ جب لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی فریاد سنتا ہے۔ جب دل ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ تعالی اسے جوڑ دیتا ہے۔ جب آنکھیں آنسو بہاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان آنسوؤں کو ضائع نہیں کرتا۔ میری پیاری بہنوں، اگر آج تک آپ نے تہجد کی عادت نہیں بنائی
تو آج ہی ارادہ کر لیجئے، چاہے صرف 2 رکعت ہی کیوں نہ ہو، لیکن اپنے رب کے ساتھ اس خوبصورت تعلق کا آغاز ضرور کیجئے۔ یقین جانیے تہجد صرف ایک نماز نہیں بلکہ اللہ تعالی سے محبت کا اعلان ہے، بندگی کا اظہار ہے اور رحمتوں، برکتوں اور سکون کا خزانہ ہے۔ محترم سامعین، خاص کر میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر نماز تہجد کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بہت سی بہنیں یہ سوچتی ہیں کہ شاید تہجد کے لیے کوئی الگ نماز ہے، کوئی الگ طریقہ ہے یا کوئی خاص صورتیں ضروری ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تہجد کا طریقہ عام نفل نماز ہی کی طرح ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہ رات میں ادا کی جاتی ہے۔ میری محترم بہنوں، جب آپ رات میں بیدار ہوں تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے جگایا۔ اس کے بعد اچھی طرح وضو کیجئے۔ وضو کے دوران یہ نیت رکھیے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے پاکیزگی اختیار کر رہی ہوں۔ پھر کسی پاک جگہ پر قبلہ رخ کھڑی ہو جائیے اور دل میں نیت کر لیجئے کہ میں اللہ تعالی کی رضا کے لیے 2 رکعت نماز تہجد ادا کر رہی ہوں۔ یاد رکھیے، نیت زبان سے بولنا ضروری نہیں، دل کا ارادہ ہی نیت ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کیجئے، ثنا پڑھیے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیے اور اس کے بعد قرآن مجید کی جو سورت یاد ہو وہ پڑھیے۔ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس یا کوئی بھی سورت پڑھی جا سکتی ہے۔ شریعت میں تہجد کے لیے کسی خاص سورت کو لازم قرار نہیں دیا گیا۔ پھر رکوع کیجئے اور اطمینان سے سبحان ربی العظیم پڑھیے۔ اس کے بعد رکوع سے اٹھ کر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہیے۔ پھر سجدے میں جائیے اور سبحان ربی الاعلی پڑھیے۔ سجدہ بندے کے اللہ تعالی سے سب سے زیادہ قربت کی حالت ہے، اس لیے سجدوں میں خوب دعا کیجیے اور اللہ تعالی سے اپنے دل کی باتیں عرض کیجیے۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیے اور سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد رکوع اور سجدہ مکمل کیجیے۔ دوسری رکعت کے اخیر میں التحیات، درود ابراہیمی اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیجیے۔ میری پیاری بہنوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 4 رکعت پڑھنا چاہتی ہیں تو 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیریے، پھر 2 رکعت الگ پڑھیے۔ اگر 6 رکعت پڑھنی ہو تو 2 رکعت کر کے پڑھیے۔ اگر 8 رکعت پڑھنی ہو تو بھی 2 رکعت کر کے ادا کریں۔ اب ایک اہم بات سن لیجئے، اگر آپ نے عشاء کے بعد وتر نہیں پڑھے ہیں تو تہجد کے بعد وتر ادا کیجئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رات کی نماز کے اخیر میں وتر ادا فرمایا کرتے تھے۔ لیکن اگر آپ عشاء کے بعد ہی وتر پڑھ چکی ہیں تو دوبارہ وتر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ میرے محترم ماؤں اور بہنوں، تہجد میں لمبی قرات کرنا مستحب ہے، لیکن اگر کسی کو زیادہ قرآن یاد نہ ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت بالکل نہیں۔ اللہ تعالی بندے کی استطاعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ آپ جتنا یاد ہے اتنا پڑھ لیجئے اور سورہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی کے سامنے کھڑی ہو جائیے۔ اور یاد رکھیے بہنوں، تہجد کا اصل حسن
صرف رکعتوں کی کثرت میں نہیں بلکہ دل کی حاضری، عاجزی، خشوع اور اخلاص ہے۔ ممکن ہے ایک عورت صرف 2 رکعت پڑھے لیکن ایسا اخلاص ہو کہ اس کی دعا اللہ تعالی کے ہاں قبول ہو جائے، اور ممکن ہے کوئی بہت سی رکعتیں پڑھے مگر دل حاضر نہ ہو۔ اس لیے میری بہنوں، جب آپ تہجد کے لیے کھڑی ہوں تو احساس اپنے دل میں زندہ رکھیے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوں، وہ میری ہر بات سن رہا ہے، میرے آنسوؤں کو دیکھ رہا ہے اور میرے دل کے راز جانتا ہے۔ پھر اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے شوہر اور اولاد کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے خوب دعائیں مانگیے۔ یہی وہ لمحات ہیں جو بندے کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ محترم سامعین، خاص کر میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آئیے نماز تہجد کی فضیلت اور اس کی عظمت و انعامات کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ میری بہنوں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ راتوں کو بہت کم سوتے تھے اور سحری کے وقت اپنے رب سے مغفرت مانگا کرتے تھے۔ ذرا غور کیجیے، اللہ تعالی نے ان لوگوں کا ذکر اپنی کتاب میں کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ وہ رات کے اندھیروں میں بھی اپنے رب کو نہیں بھولتے تھے۔ جب لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں تب وہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے طلبگار بنتے تھے۔ میری پیاری بہنوں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف تھے۔ آپ اللہ کے محبوب ترین نبی تھے، پھر بھی آپ راتوں کو اتنا قیام فرماتے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے۔ جب آپ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بخشے ہوئے ہیں، پھر اتنی مشقت کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ذرا سوچیں، جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کا اتنا اہتمام فرماتے تھے تو ہم جیسے گنہگار بندی اور بندوں کو اس عبادت کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ میری ماؤں اور بہنوں، ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی رات کے آخری حصے میں بندوں کو پکارتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اسے معاف کر دوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں۔ میری بہنوں، یہ وقت ہے جب زمین پر خاموشی ہوتی ہے لیکن آسمانوں سے رحمتوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب مانگنے والے کی جھولی خالی نہیں لوٹتی۔ میری محترم بہنوں، اگر آپ اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کی دینی اور دنیاوی کامیابی چاہتی ہیں، اگر آپ اپنے گھر میں سکون، محبت اور برکت چاہتی ہیں تو تہجد کے وقت اپنے بچوں کے نام لے کر دعا کیجیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اولاد کے لیے دعا کی تھی اور اللہ تبارک و تعالی نے بڑھاپے میں انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا نیک بیٹا عطا فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے اور اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میری پیاری بہنوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ تہجد صرف ضرورت اور پریشانی کے وقت پڑھی جانے والی نماز نہیں
بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت، قربت اور بندگی خالص کا ایک عظیم ذریعہ بھی ہے۔ بعض لوگ صرف مصیبت کے لمحات میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندے خوشی میں بھی اپنے رب کے حضور جھکتے ہیں اور غم میں بھی اسی کے در پر سر نیاز خم کرتے ہیں۔ یہی اخلاص ہے، یہی سچی محبت اور بندگی ہے۔ اور میری بہنوں، اگر کبھی آپ تہجد کے لیے نہ اٹھ سکیں تو ہرگز مایوس نہ ہوں، بلکہ دوبارہ کوشش کیجیے، کیونکہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ انسان نیکی کے راستے سے دور ہو جائے، مگر سچا مومن بار بار سنبھلتا ہے، پھر اٹھتا ہے اور اپنے رب کی طرف لوٹ آتا ہے۔ آج 2 رکعت سے آغاز کیجیے، کل 4 رکعت پڑھ لیجیے، پھر آہستہ آہستہ یہی عبادت آپ کی زندگی کا نہایت خوبصورت اور پرسکون حصہ بن جائے گی۔ یقین جانیے، تہجد پڑھنے والی عورت کے دل میں ایک خاص نور، ایک عجیب سکون اور ایمان کی ایک نئی مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے رب کے پہلے سے کہیں زیادہ قریب ہو جاتی ہے۔ میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، دنیا کی ہر چیز ایک دن ختم ہو جائے گی، حسن ماند پڑ جائے گا، دولت ساتھ چھوڑ دے گی، جوانی ڈھل جائے گی، لیکن وہ سجدے جو اللہ تبارک و تعالی کے لیے کیے گئے ہوں گے، وہ دعائیں جو آنسوؤں کے ساتھ مانگی گئی ہوں گی، اور وہ راتیں جو اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں بسر ہوئی ہوں گی، اور وہ کبھی ضائع نہیں ہوں گی، بلکہ اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ان کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو اور آپ چاہتے ہوں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسے ہی مستند، ایمان افروز اور دلوں کو نرم کر دینے والے بیانات آپ تک پہنچتے رہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اپنے عزیز و اقارب تک شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی آن کر لیجیے، تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور تمام مسلمانوں کو نماز تہجد کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما، اور ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اور ناظرین، کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے یا رحمان، یا رحیم، یا غفور، یا ستار، یا وہاب، اور اپنے مرحوم والدین، رشتہ داروں اور تمام مرحومین کے لیے دعا کی درخواست بھی لکھیے، تاکہ سب مل کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکیں۔ اللہ تعالی تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور ہمیں بھی نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔